السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی ورس نمبر 81 کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ اور قالو، انہوں نے کہا، لن ہرگز نہ تمسا چھوئے گی نہ ہم النارو آگ، الا سوائے ایامن دن، یوم ہوتا ہے دن ایک دن اور ایام ہوتا ہے جمع دن کی جمع، معدودہ گنتی کے۔ قل تو کہہ دے، کیا اتخذتم تم نے لیا ہے، عند اللہ اللہ کے پاس، عہدن وعدہ، پس لن ہرگز نہ، یخلفا خلاف کرے گا، اللہ عہدہ وعدہ، ہو اپنا یا اس کا، یا تقولون تم کہتے ہو، اللہ اوپر، اللہ کے، ما جو لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ اور وہ کہتے ہیں ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ تو کہہ دے، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ بس اللہ ہرگز اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یا پھر تم خدا کی طرف ایسی باتیں منسوب کر رہے ہو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ اور وہ لوگ کیا کہتے تھے، یعنی کہ جب جو بھی ان کے اعمال تھے، برے اعمال، ان کو وہ چاہتے تھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ برے اعمال کرتے رہیں، اور اپنے آپ کو ایک طرح سے وہ یہ کہہ کر دھوکہ دیتے تھے۔ کسی کو کیا انہوں نے دھوکہ دینا، وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے تھے کہ ہمیں آگ جو ہے، اگر ہم دوزخ میں ڈال بھی دیے گئے، آخرت میں اگر ہماری قسمت میں آگ لکھ دی گئی، ہم جہنم میں ڈال دیے گئے، پھر بھی ہم زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے، تھوڑے عرصے کے لیے ہمیں آگ چھوئے گی، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے نکال لے گا۔ تو ابھی یہ دنیا ہے تو ہم اس میں جو بھی ہمارا دل کرتا ہے ہم کر لیتے ہیں، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کیسی بات کرتے ہیں، انہوں نے کیسے یہ کہہ دیا کہ ان کو چند دن کے سوا آگ نہیں چھوئے گی، کیسے انہوں نے بات کر دی؟ کیا انہوں نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے، کوئی وعدہ دیا تھا اللہ نے؟ وہ اپنی طرف سے ایک بات کر رہے ہیں جس کا ان کو کوئی بھی علم نہیں ہے، بالکل ان کو علم نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نہ انہوں نے آخرت دیکھی، نہ انہوں نے جنت دوزخ دیکھی، وہ اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چند گنتی کے دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ تو ان سے کہہ، کیا تم نے اللہ کی بارگاہ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے تب تو وہ ہرگز اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یا تم اللہ کے متعلق ایسی باتیں کہتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں بھی جو مسلمان ہیں، ایون وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک وقت ایسا آئے گا جب سارے لوگ جو ہیں وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ بے شک احادیث سے یہ ثابت ہے، بے شک ایسا ہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سزا کم ہوگی۔ انسان تو اتنا نازک ہے کہ اگر اس کو 1 گھنٹہ بھی دھوپ میں کھڑا ہونا پڑ جائے، یا کوئی دھوپ میں کھڑا ہونا تو بہت زیادہ میں بتا رہی ہوں، اس سے بھی کم اگر سزا ہو تو وہ بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ روٹی پکاتے وقت اگر بھاپ ہاتھ کو لگ جائے، وہ بھی اتنا زیادہ ہمیں لگتا ہے، اس کی جو بھاپ کی تپش ہوتی ہے وہ بھی اتنی زیادہ فیل ہوتی ہے۔ تو کہاں یہ کہ آگ میں رہنا، اور وہ بھی ہمیں نہیں پتہ کہ ایک دن یہاں کا ایک دن پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے، آخرت میں وہ کتنے سال بنتے ہوں گے، ہمیں اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ ہی ان باتوں کا علم رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ بلا کیوں نہیں، من جو کسبا اس نے کمایا، سیئاتن برائی، و اور احاطت گھیر لیا، بھی ساتھ ہی اس خطیئتہ خطائیں اس کی، فپس اولئک یہی ہیں، اصحاب النار آگ کے ساتھی یا آگ والے، ہم وہ
فی میں ہا اس خالدون رہ پڑنے والے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے بھی بدی کمائی یہاں تک کہ اس کی خطاؤں نے اس کو گھیرے میں لے لیا ہو، تو یہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، اور وہ اس میں ایک لمبے عرصے تک رہنے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لمبے عرصے تک رہنے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی میں بہت بڑا عرصہ ہوگا۔ اور قرآن مجید سے ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جہنمی ہوں گے، ان کے جب جسم آگ میں ڈل کر جو ہے وہ جل جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نئی کھالیں پہنا دے گا۔ تو ہم اس بات کا علم نہیں رکھتے کہ ہماری جو دوبارہ پیدائش ہے وہ کیسی تخلیق ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں جہنم سے اور اس کی آگ سے۔ کیوں نہیں جو لوگ بھی کسی قسم کی بدی کمائیں گے، اگر انہوں نے کوئی بھی برا کام کیا ہے تو دنیا میں بھی ان کو گھیر لیا جائے گا، اور آخرت میں بھی وہ جو ہے وہ اس کی سزا کے مستحق ٹھہریں گے، اور ان کا گناہ جو ہے وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گا، اور وہی ہیں جو دوزخ میں پڑنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین یا رب۔ والذین آمنوا، والذین اور جو لوگ آمنوا وہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل نیک کیے، اولئک یہی ہیں اصحاب ساتھی الجنتی جنت کے، اصحاب الجنتی یعنی کہ جنت والے ہیں، ہم وہ فی میں ہا اس خالدون ہمیشہ رہ پڑنے والے ہیں یا ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، یہی ہیں جو اہل جنت ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس لیے جہاں پہ ایمان آتا ہے وہاں عمل صالح بھی آتا ہے۔ یہی قرآن کا جو ہے مین تھیم ہے، مین تعلیم ہے۔ مین تعلیم ایمان اور عمل صالح ہے۔ اگر ایمان ہو اور عمل صالح نہ ہو تو ایمان بھی بیکار ہے، اور اگر خالی عمل صالح ہو لیکن ایمان نہ ہو، نہ آخرت کے دن پر ایمان، نہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کسی چیز پر ایمان ہی نہیں ہے لیکن ویسے نیک عمل ہیں، تو وہ بھی کسی کام کے نہیں ہیں۔ دونوں چیزیں ہوں گی تبھی جو ہے وہ اہل جنت کا ان کو ٹائٹل دیا جائے گا ان لوگوں کو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت میں جانے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ بسنے والے ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وا اور اس جب اخذنا لیا ہم نے میثاقا پختہ عہد بنی اولاد اسرائیل اسرائیل کی اولاد سے، لا نہ تعبدون تم عبادت کرو گے اللہ سوائے اللہ اللہ کے، وا اور بھی ساتھ الوالدینی ماں باپ یا والدین، احساناً حسن سلوک کرنا، وا اور ذی القربیٰ قریبی رشتہ دار سے، وا والیتامیٰ اور یتیموں سے، وا اور المساکین اور مسکینوں سے، وقولوا اور تم کہو للناسی واسطے لوگ، حسناً بھلی بات، وا اور اقیموا الصلاۃ تم قائم کرو نماز، وا اور آتو تم دو الزکوٰۃ زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، الا سوائے قلیلاً تھوڑے، من سے کم تمہارے، وا اور انتم تم موردون منہ پھیرنے والے تھے، اعراض کرنے والے تھے۔ یہ آیت جو ہے اس میں بہت اچھی جو ہیں وہ نصائح بھی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا میثاق لیا تھا۔ یہ آیت اس بارے میں ہے، آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کا میثاق ان سے لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، سب سے پہلی جو شرط ہے، پہلی بات ہے جہاں سے دین کی تعلیم شروع ہوتی ہے، وہ اللہ کی توحید پر ایمان لانا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا، ایک اکیلے واحد یکتا خدا کی عبادت کرنا، اور والدین سے احسان کا سلوک کرو گے۔ اور اگلی ہی بات اللہ نے اپنے بعد والدین سے حسن سلوک کا کہا ہے، اور قریبی رشتہ داروں سے بھی، اور ان کے بھی حقوق ہیں، اور یتیموں سے اور مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے نیک بات کہا کرو، یعنی کہ
خود بھی نیکیوں پر قائم رہتے ہوئے لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے رہو، اور نیکی کی تلقین وہی کر سکتا ہے جو خود بھی کرتا ہو۔ جو خود نہ کرتا ہو وہ نیکی کی تلقین کرتا بھی نہیں ہے۔ ایسا شخص، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہا۔ باقی غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں، ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ توبہ کی روش اختیار کرنی چاہیے، اور توبہ ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان ہے، ظاہر ہے بھول چوک ہو جاتی ہے، تو ہمیں معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے توبہ کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ توبہ سے گناہ ساتھ ساتھ مٹتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے سارے گناہ مٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور لوگوں سے نیک بات کہا کرو، اور نماز کو قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اس میں نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا ہے۔ اور ایک اور جگہ بھی قرآن میں آتا ہے کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی اچھی چیز میں سے اس میں سے خرچ نہ کرو۔ تو جو ہے اپنا اچھا جو وقت ہے، نماز جیسے 5 وقت کی نماز ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے نماز میں لگانا، اس وقت کو، یہ بھی ایک وقت کو دینا ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے خرچ کرنا، وہ پیسوں کے اس میں آ رہا ہے، فائنینس کے میٹر میں، کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ وہاں پہ وقت دو، اور یہاں پہ اپنا مال خرچ کرو۔ اور اس کے باوجود تم میں سے چند کے سوا اس عہد سے پھر گئے۔ بنی اسرائیل میں سے میثاق کیا، عہد کیا، مگر ان میں سے بہت چند کے سوا سارے عہد سے پھر گئے، اور تم اعراض کرنے والے تھے۔ اور اس وقت کو بھی تو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین سے احسان کا معاملہ کرو گے، اور اسی طرح قرابت دار، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی۔ اور یہ عہد بھی لیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کو نیک بات کہا کرو گے، اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ کلام کیا کرو، اور نماز کو قائم رکھا کرو، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ مگر اس کے بعد تم میں سے چند ایک کے سوا باقی سب کے سب جو ہے وہ اعراض کرتے ہوئے پھر گئے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اور اس جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقا پختہ اقرار، کم تمہارا، لا نہ تسفقون تم بہاؤ گے، دماء خون، کم تمہارے، اور لا نہ تخرجون تم نکالو گے، انفسا لوگ یا جانے، کم تمہارے، من سے دیار گھر، کم تمہارے، ثم پھر، اقرر تم نے اقرار کیا، اور انتم ہو تم، تشہدون تم گواہی دیتے ہو۔ اور جب ہم نے تمہارا میثاق لیا کہ تم آپس میں اپنا خون نہیں بہاؤ گے، اور اپنے ہی لوگوں کو اپنی آبادیوں سے نہیں نکالو گے، اور اس پر تم نے اقرار کیا، اور تم اس کے گواہ تھے۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم آپس میں اپنے خون، یعنی کہ ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے، یعنی کہ بعض یہودی قبیلے دوسرے یہودی قبیلوں کو نقصان نہ پہنچائیں گے، یہ عہد لیا تھا۔ اور پھر تم نے بھی اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ہاں نہیں بہائیں گے خون، لیکن جو ہے، اور تم اس پر گواہی دے رہے تھے۔ سما پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ سما پھر، تم ہاؤلائی وہی ہو، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انفسا لوگ یا جانے، کم تمہارے، اور تخرجون تم نکالتے ہو، فریقاً ایک گروہ، من سے، کم اپنے، من سے، دیار گھر، ہم ان کے، تظاہرون تم مدد کرتے ہو، علی خلاف، ہم ان بھی ساتھ، الاثمی گناہ، اور العدوانی زیادتی، اور ان اگر، یاتو وہ آویں، کم تمہارے پاس، اسارا قیدی ہو کر، تفادو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، ہم ان کو، اور
ہوا وہ محرم حرام تھا علی اوپر کم تمہارے اخراجہ نکالنا ہم ان کیا فا پس تؤمنون تم ایمان لاتے ہو بساتھ بعضی کچھ حصہ الکتاب کتاب و اور تکفرون تم انکار کرتے ہو بساتھ بعضی کچھ حصہ فا پس ما نہیں جزاؤ کوئی بدلہ من جو یفعلو وہ کرتا ہے ذالکا یہ من سے کم تم الا مگر خزیٌ رسوائی فی میں الحیات دنیا دنیا کی زندگی و اور یوم القیامتی قیامت اور قیامت کا دن یردون وہ لٹائے جائیں گے الی طرف اشدی زیادہ سخت اشدو کا ورڈ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا اس کا مطلب شدید ہوتا ہے یا زیادہ سخت العذابی عذاب و اور ما نہیں اللہ بغافل بے خبر ان سے ما تعملون جو تم کرتے ہو اس کے باوجود تم وہ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو اور تم اپنے میں سے ایک فریق کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو تم گناہ اور ظلم کے ذریعے ان کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہو اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہو جبکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا پس کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو پس تم میں سے جو ایسا کرے اس کی جزا دنیا کی زندگی میں سخت ذلت کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے اور قیامت کے دن وہ سخت تر عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو پھر تم لوگ ہی ہو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت میں پھر تم لوگ ہی ہو کہ اس عہد کے باوجود آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک جماعت کو گناہ اور ظلم کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہوئے ان کے گھروں سے نکالتے ہو اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر مدد مانگنے کے لیے آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو گو حقیقتاً ان کا گھروں سے نکالنا بھی تم پر حرام کیا گیا تھا تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو پس تم میں سے جو ایسا کرتے ہیں ان کی سزا اس جہان کی زندگی ہی میں رسوائی اٹھانے کے سوا اور کیا ہے جو انہیں ملے گی اور وہ قیامت کے دن اس سے بھی سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قرآن کلاس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔